اسلم جو دونوں ہاتھوں سے زبیر کا بچا کھچا سرمایہ لوٹنے پہ لگا ہوا ہے، دکان پر تو آلریڈی قبضہ کر ہی چکا ہے، اماں کے ہاتھ کی چوڑیاں بھی بکوا چکا ہے، اور تو اور زبیر کی موٹر بائیک بھی بیچ چکا ہے، جو کہ اماں سے یہ بہانہ کر کے لے کے گیا تھا کہ دکان کا مال دور دور کے گھروں تک بھیجنا ہوتا ہے، جس کے لیے بائیک کی بہت ضرورت ہے۔ اور اماں اسلم کو کسی بات سے انکار کر ہی نہیں سکتی، کیونکہ اب یہ سب لوگ اسلم پر ہی تو ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اب اسلم کی نیت زبیر کے گھر پہ ہے، لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں اگر ایسے ہی گھر بیچنے کا کہوں گا تو زبیر کا تو پتہ نہیں، لیکن سدرا اور اماں ضرور واویلا مچائیں گی، تو اسلم اس کے لیے پوری اسٹریٹجی سے چل رہا ہے، جس کے لیے سدرا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا رہا ہے۔ سدرا جو اسلم کو اپنا بھائی ہی سمجھتی تھی اور بھائی کہہ کے ہی بلاتی ہے، لیکن اسلم سدرا سے جب بائیک کی چابی لیتا ہے تو جان بوجھ کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سچ بتاؤں میں اس گھر میں تمہارے لیے آتا ہوں، اپنا خیال رکھا کرو، کیا ہر وقت ماسیوں جیسے حلیے میں پھرتی رہتی ہو؟ اور بیچاری سدرا ایک بار پھر غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف وزیر جب اسلم کو نوٹوں کی موٹی گڈی ہاتھ میں پکڑے دکان پہ کھڑے دیکھتا ہے تو اسے شک گزرتا ہے کہ اسلم کچھ نہ کچھ دو نمبری تو ضرور کر رہا ہے، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ وزیر گونگا ہے یا مجبور ہے، آخر زبیر اور اس کے گھر والوں کو بتا کیوں نہیں دیتا کہ جب زبیر ہاسپٹل میں تھا تو اسلم نے زبیر کے بارے میں کیا کچھ کہا تھا، اور پھر اب دکان بھی بالکل خالی پڑی ہے لیکن اسلم کے پاس موٹی موٹی نوٹوں کی گڈیاں ہوتی ہیں۔ بہرحال وزیر کی چپ کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی، جبکہ دوسری طرف اسلم زبیر اور اس کے گھر والوں کی ہی چیزیں بیچ کے جب نوٹوں کی موٹی موٹی گڈیاں انہیں لے جا کے دیتا ہے تو وہ لوگ تو اب اسلم پہ اندھا اعتماد کرنے لگے ہیں کہ کتنا نیک نیت انسان ہے، اور ہر مہینے زبیر سے بھی زیادہ پیسہ لا کے اماں کے ہاتھ پہ رکھتا ہے۔ اب یہ تو بعد میں جا کے پتا چلے گا کہ اسلم دراصل زبیر کی بہن کے چکر میں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب سدرا سے شادی ہو جائے گی اور پھر اسلم دکان کے لیے گھر بیچنے کی بات کرے گا تو سدرا اسلم کا ساتھ دے گی، اور ویسے بھی اس گھر میں آدھا حصہ تو سدرا کا ہی ہے۔ اب سدرا بھی ہر وقت بنی ٹھنی رہتی ہے اور اسلم کے انتظار میں ہی رہتی ہے، جبکہ دوسری طرف زبیر اسلم سے کہتا ہے کہ یار میں نے تمہیں زینت اور بچیوں کا پتہ لگوانے کا کہا تھا، تم نے ابھی تک میرا وہ کام نہیں کیا۔ تو اسلم ایک بار پھر زینت کی کردار کشی پہ اتر آتا ہے اور کہتا ہے ایسی عورتوں کا کوئی ایک ٹھکانہ تو ہوتا نہیں، کہاں کہاں تلاش کروں؟ زبیر کے دل پہ تو جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو، بڑی مشکل سے خود پہ قابو پاتا ہے کہ اماں بول پڑتی ہیں کہ بہت ہی بدقسمت عورت ہے زینت، ورنہ کیا تھا کہ اپنے شوہر سے آ کے معافی مانگ لیتی اور گھر واپس آ جاتی، پتہ نہیں اب کہاں بچیوں کو لے کے ماری ماری پھر رہی ہوگی۔ جبکہ اسلم کہتا ہے اماں ایسی عورتیں خود تو پتہ نہیں بدقسمت ہوتی ہیں یا نہیں، لیکن جہاں بھی ہوتی ہیں اس گھر کو بدقسمت ضرور بنا دیتی ہیں۔ اب دیکھے نا، پتہ نہیں کیا وجہ ہوگی کہ زینت کے چچا کو بھی اپنا گھر چھوڑنا پڑا، کیونکہ محلے داروں سے میں نے پتہ کیا تھا بہت لمبے عرصے سے ان کے گھر پہ تالا پڑا ہے، اور یہاں پر زبیر کی برداشت جواب دے جاتی ہے تو فائنلی اسلم کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ دوستی اپنی جگہ، لیکن میں اپنی بیوی کی کردار کشی کرنے کی یا اس طرح کی کوئی فضول بات کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ اسلم تو ایک دم سے حیرت سے زبیر کو دیکھتا ہے کہ ابھی نہ اسے نظر آتا ہے اور نہ ہی بغیر سہارے کے چل سکتا ہے، اور مجھے باتیں سنا رہا ہے، وہ بھی اس زینت کے بارے میں۔ بہرحال سدرا تو جب اپنے بھائی زبیر کو اسلم سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہیں ٹھٹک کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اب تو سدرا کو یہ پسند بھی نہیں آئے گا۔ ظاہر ہے کہ اسلم نے اس سے اظہار محبت جو کر دیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ خود سدرا یا پھر اسلم ہی زبیر کو آئینہ دکھائیں کہ اگر اتنا ہی تمہیں اپنی بیوی کے کردار پہ اعتبار تھا تو اس وقت اس کی کردار کشی کر کے دھکے مار کے گھر سے نہ نکالا ہوتا۔ زبیر تو خود اپنے کیے پہ نادم ہے، اور اب تو اماں کو بھی رہ رہ کے زینت اور بچیوں کا خیال آتا ہے، کس طرح اس لڑکی نے گھر کو سنبھال رکھا تھا،
اور ثنا اور صبا کی وجہ سے گھر میں کتنی رونق رہتی تھی۔ لیکن کیسی بدقسمت دادی ہیں کہ بچیاں جب صبح صبح اسکول کے لیے تیار ہو کے دادی سے پیار اور دعائیں لینے آتی تھیں تو دادی ہمیشہ بے عزت کر کے انہیں گالیاں ہی سناتی تھی۔ ابھی تو جب اسلم کی اصلیت کھل کے زبیر کے سامنے آئے گی کہ کس طرح اسی کے گھر میں نقب لگا رکھا تھا اور اس کی بیوی پہ گندی نیت لگا کے اسے ہراس کرتا تھا، اور اب زبیر کی معذوری اور مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس کی بہن کو اپنے گندے ارادوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اور ادھر ستارہ جو پہلے تو اپنے شوہر کو زہر دے کے جہانگیر کی محبت میں گھر سے بھاگی تھی، لیکن اب جہانگیر جب ستارہ کو بلیک میل کرتا ہے کہ جب بھائی جی یا کسی کو پتہ چلے گا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک قاتلہ چھپی ہے تو ذرا سوچو کہ بھائی جی تو تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ جہانگیر تو دراصل ستارہ کو بھائی جی سے دور رکھنے کے لیے اس طرح کی بلیک میلنگ کر رہا ہے، جبکہ ستارہ کو تو جہانگیر کی یہ بات سن کے شدید غصہ آتا ہے اور وہ سوچ لیتی ہے کہ جس بھائی جی سے یہ جہانگیر مجھے ڈرا رہا ہے، اگر اسی بھائی جی سے اسے ذلیل کر کے یہاں سے نہ نکالا تو میرا نام بھی ستارہ نہیں۔ اور پھر بھائی جی بھی ستارہ کو جہانگیر کی اصلیت بتا دیتے ہیں کہ یہ لڑکا تم سے جھوٹ بول کے تمہیں گھر سے بھگا کے لایا ہے، نہ تو اس کے پاس کوئی دولت جاگیر ہے اور نہ ہی یہ کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تو پورا خاندان چور اچکا ہے۔ اور اب ستارہ کو اپنے ساتھ کبھی کسی بڑے ہوٹل اور کبھی شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں، جبکہ جہانگیر سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہوتا تو ستارہ کے ہاتھوں میں شاپنگ کے اتنے بیگز دیکھ کے کہتا ہے کہ شرم آنی چاہیے تمہیں، اب تم بھائی جی سے تحفے بھی وصول کرو گی۔ تو ستارہ جو ویسے ہی لالچی لڑکی ہے اور جہانگیر نے ابھی تک ستارہ کو دیا ہی کیا ہے تو پھٹ پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ شک شک شک، بس ہر وقت تم میرے اوپر شک کرتے رہتے ہو۔ جہانگیر جب ستارہ کو یوں چلاتے ہوئے دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے کہ اگر بھائی جی کو اس سب کا پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے یہاں سے نکالنے میں دیر نہیں لگائیں گے۔ بھی ستارہ کو دھیرے لہجے میں سمجھاتا ہے کہ بیوقوف، میں تو تمہاری فکر کر رہا ہوں، پرواہ کر رہا ہوں، ورنہ تم بہت بری پھنسو گی۔ جبکہ بھائی جی جہانگیر اور ستارہ کی یہ سب باتیں سن لیتے ہیں اور کمرے سے باہر آتے ہیں اور جہانگیر کو سنا ہی دیتے ہیں کہ اگر تمہیں اتنی ہی اس کی پرواہ تھی تو اسے گھر سے بھگا کے کیوں لایا تھا۔ اب جہانگیر کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں کہ جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بھائی جی کو پتہ چل گیا کہ جہانگیر ستارہ کو بھائی جی سے دور رہنے کا کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ بھائی جی اپنے بندوں سے کہہ کے اس جہانگیر کو تو گھر سے نکال باہر کریں، جبکہ وہ بیگ جو جہانگیر کے پاس ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چپ کر کے ساتھ لے جائے، لیکن جب لے کے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ بیگ میں تو خالی کپڑے ہی بھرے ہیں، زیور اور پیسہ تو پہلے ہی وہ ہوٹل والے چوری کر چکے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف ستارہ جو یہ سوچ رہی ہے کہ اب تو میں نے ٹھیک ہاتھ مارا ہے، باقی کی زندگی عیاشی کی گزرنے والی ہے، کیونکہ بھائی جی تو زبیر سے بھی زیادہ امیر ہیں، لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ستارہ کو پتہ چلے گا کہ بھائی جی اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف زینت کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ آفر ہوتا ہے اور جب وہ کانٹریکٹ ڈن کرنے کے لیے میٹنگ کے لیے جاتی ہے تو مینیجر زینت سے زو معنی باتیں کرتا ہے اور اسے باہر کھانے کی آفر کرتا ہے۔ جبکہ زینت کو اس آدمی کی انٹینشنز پتہ چل جاتی ہیں، وہیں آرڈر کینسل کرتی ہے، لیکن گھر آ کے زاروں قطار روتی ہے اور نیلم سے کہتی ہے کہ شوہر کے بغیر زندگی گزارنا عورت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ عورت خود کو کانٹوں سے چلنے سے بچائے یا پھر اپنے لہو لہان پیروں کو دیکھے۔ نیلم زینت کو اس طرح بے بس اور روتا ہوا دیکھ کے کافی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کہ نیلم خود ہی شجاع سے کانٹیکٹ کرے اور جب شجاع کے تھرو پتہ چلے کہ زبیر ماموں تو زینت مامی کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈتے ہوئے پھر رہے ہیں اور پھر جو کچھ زبیر کے ساتھ بیتی شجاع بتا دے کہ انہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور اب وہ مامی سے بہت شرمندہ ہیں اور انہیں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے نیلم ہی زبیر اور زینت کو پھر سے ملانے میں کردار ادا کرے، جبکہ نیلم کی نیکیوں کا صلہ بھی اسے ملنے والا ہے، کیونکہ جس طرح ملک صاحب کی بیٹی پنکی نیلم کی کوششوں کی وجہ سے زندگی کی طرف واپس آئی ہے تو اب وہ نیلم کو اپنے ہی خاندان کا حصہ بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔
تو ناظرین کیا خیال ہے کہ زبیر جسے اس کے کیے کی کافی سزا مل چکی ہے، اگر وہ زینت سے معافی مانگے تو زینت کو معاف کر دینا چاہیے یا پھر زبیر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔